وہ لوگ جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے جمعرات کی رات 22 رجب 60 ہجری کو ان کا انتقال ہوا، وہ وفات پائے۔ جمعرات کی رات 22 رجب 60 ہجری کو ان کی وفات ہوئی، اور اس چیز کو اہل تشیع جو تھے اس دن 22 رجب کو انہوں نے جشن منایا تھا۔ کیوں جشن منایا تھا؟ کیونکہ وہ اسلام دشمن تھے، صحابہ سے بغض کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا اسلام کا ایک پلر ٹوٹ گیا ہے۔ کیا کہا؟ اسلام کا ایک پلر ڈھا دیا گیا ہے، اب جو ہے اسلام کا شاید پرچم جو ہے دنیا میں اب نہ لہرا سکے، اسلام کا پرچم شاید اب یہیں پر رک جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ اپنی جماعت کو اکٹھا کیے اور ان لوگوں نے جشن منایا۔ کس بات پر؟ کہ ایک صحابی کا انتقال ہوا ہے، ایک صحابی کی وفات پر ان لوگوں نے جشن منایا اور خوشی کا اظہار کیا کہ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، دنیا سے آج ایک اسلام کا ماننے والا کم ہو گیا، دنیا سے ایک جو ہے ایک ایسا شخص چلا گیا جس کے پیچھے ہزاروں ہزار لوگ چلا کرتے تھے، جس کی قیادت میں جو ہے لوگ جو ہے اپنی زندگیوں کو بسر کیا کرتے تھے، جس کے ہاتھ پر لوگ جماعت در جماعت مسلمان ہوا کرتے تھے۔ اور جب ان کی وفات ہوئی تو اہل تشیع نے جو ہے جشن منایا، اور کیا کیا؟ انہوں نے دماغ کیا لگایا کہ میں اہل سنت والجماعت کے اندر بھی اس رسم کو جو ہے لے جا کر کے چھوڑوں گا، اور اہل سنت والجماعت کو بھی میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس وقت اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں اس کو علی الاعلان کام کرتا ہوں، علی الاعلان جشن مناتا ہوں، علی الاعلان میں اگر اس کام کو کرتا ہوں، اس پروگرام اور اس محفل کو سجاتا ہوں، تو اس وقت ان کا غلبہ ہے کہ ہم کو وہیں پر روک دیں گے، اپنے پنجوں میں ہم کو جکڑ لیں گے، اپنے چنگل میں ہم کو پھنسا لیں گے، اور ہم کو اس سے آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اہل سنت والجماعت کے جو لوگ تھے، جو ان کے ماننے والے تھے، جو ان کے اہل علاقہ تھے، جو ان کے محلے والے تھے، ان سب کے گھروں میں جا رہے ہیں، ایک ایک فرد جا رہا ہے، جانے کے بعد کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس تاریخ کو چھپا کر کے، دماغ میں ان کے وہی چیز ہے، لیکن اس تاریخ کو چھپا کر کے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بات لا کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس دن میٹھا بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ بتائیے کیا ہم سب مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگ تابعی سے محبت کرنے والے نہیں ہیں؟ یہ مثال دیا کرتے تھے اس وقت جا کر کے، اس دور میں جا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو اہل سنت والجماعت کے جو لوگ تھے ان لوگوں کے اندر بھی کیا ہوا کہ بھائی آخر یہ بھی تو دین کا معاملہ ہے، تابعی ہیں، کیوں نہ ہم سب کو بھی خوشی منانی چاہیے، اگر ہم نے نیاز دلا بھی دیا تو کیا کیا، کوئی غلط کام تو نہیں کیا۔ تو اہل سنت والجماعت بھی اس میں شامل ہوتا چلا گیا۔ دھیرے 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 آج یہ حال ہو چکا ہے، میں سمجھ رہا ہوں شاید 80% مسلمان ایسا ہے، اہل سنت والجماعت کا طبقہ ایسا ہے جو اس رسم کو خوب دھوم دھام سے منا رہا ہے، اس رسم کو خوب دھوم دھام سے منا رہا ہے۔ حالانکہ یہ ان لوگوں نے ایک صحابہ کے بغض میں ایسا کام کیا، اور اہل سنت والجماعت کو جب سمجھانے کے لیے جاؤ، اس کو روکو، تو وہ کہتا ہے یہ تاریخ نہیں ہے، اس کے دماغ میں بھوسا بھر چکا ہے، بلکہ وہ ان کو اگر کہا جائے، اس سے بڑھ کر کے کہا جائے کہ یہ صحابہ کے دشمن ہیں، صحابہ کی دشمنی میں یہ رسم مناتے ہیں، صحابہ کی دشمنی میں یہ پکوان بناتے ہیں، صحابہ کی دشمنی میں اس دن کو مناتے ہیں۔ اگر صحابہ سے محبت ہوتی تو جس دن صحابہ کی وفات ہوئی، جس دن صحابی دنیا سے گئے، تو اس دن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ وجاری کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے درجات کی بلندی کی دعائیں کرنی چاہیے۔ بلکہ اس دن کو انہوں نے کھانے پینے کا دن بنا لیا ہے، اس دن کو دنیاوی اعتبار سے رسم بنا رکھا ہے، دنیا کے اعتبار سے اپنے پیٹ کا ایک دھندا بنا رکھا ہے، ایک بزنس بنا رکھا ہے۔ بتائیے یہ یہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے کچھ ایسے بھی کفار مشرکین تھے، کفار مکہ تھے، جو آتے تھے، جو ان کے زبان پہ کچھ ہوا کرتا تھا اور ان کے دماغ میں کچھ ہوا کرتا تھا، سامنے سے آتے تھے، کہتے تھے ہم آپ کے لیے جو ہے جان قربان کر دیں گے، ہم آپ کے جو ہے حامی و ناصر ہیں، اور لیکن پیٹھ پیچھے وہ خنجر گھونپنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ وہی حال آج کے مسلمان کا ہو چکا ہے کہ نام کا جو ہے دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم امت محمدیہ میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم جو ہے صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر صحابہ سے محبت ہوتی تو اس دن کو نہیں منایا جاتا، اگر صحابہ سے محبت ہوتی تو اس دن کو نہیں منایا جاتا، بلکہ اس دن کا بائیکاٹ کیا جاتا، اور سرے سے بائیکاٹ کیا جاتا۔ آ رہا ہے، آج 19 تاریخ ہے، کل پرسوں کے دن دیکھ لینا، ہر گھر میں یہ دن منایا جائے گا، ہر گھر کے اندر یہ پکوان پکایا جائے گا۔ دیکھ لینا کتنی بدعات ہو رہی ہیں، بلکہ یہاں تک مسائل میں لکھا ہے، فتاویٰ کی کتاب میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں یہ پکوان پک رہا ہے، تو اگر جو اس کے گھر میں نہیں پک رہا ہے اس گھر میں جا کے کھا رہا ہے، اس کا پکوان کھا رہا ہے، تو وہ بھی برابر کا شریک ہے۔
وہ بھی اس کے پکوان میں برابر کا شریک ہے، وہ بھی اس کی بدعات میں برابر کا شریک ہے، وہ بھی اسے اس جو ہے ناجائز کام میں برابر کا شریک ہے۔ جتنا گنہگار وہ پکانے والا ہو رہا ہے اتنا یہ کھانے والا بھی ہو رہا ہے۔ ایک عام سی مثال ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میرے گھر تو نہیں بنتا ہے، میں نہیں بناتا ہوں، لیکن کھانے کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ پھر کھانے کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ کیوں گئے بھائی کھانے کے لیے؟ کیا آپ کے گھر میں آج پورا سال اپنے گھر میں کھاتے ہیں؟ کیا اس دن یہ کسی دوسرے گھر میں چلے گئے کھانے کے لیے تو آپ کا پورے سال کا بیڑا پار ہو گیا؟